فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اس مال کی وجہ سے کیا آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو خراب کرو گے؟ اپنے تعلقات کو صحیح کرو۔ یہ جنگ تم نے نہیں جیتی، آگے آئے گا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، جب تو نے تیر چلائے تو تو نے نہیں چلائے، وہ تیر اللہ نے چلائے۔ جب مشرکین کو قتل کیا تو تم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، یہ تم نے مال غنیمت نہیں حاصل کیا، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے تعلقات کو خراب نہ کرو۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ہم اکثر مال کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہوا، کوئی قرض کا لین دین، کوئی کاروبار کا لین دین، کوئی اس سے چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی یا بڑی، تو ہم اس بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد آنا چھوڑ دیا مال کے لین دین کی وجہ سے۔ آپس میں بیٹھ کر مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آپ خیر بات کہہ دیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومنین ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنین کون ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ مومنین کی 5 صفات ہیں، اپنے اندر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ان 5 میں سے کتنی صفات ہمارے اندر ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کو ناراض کرنے کا سوچ کر بھی ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے خطا نہ ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے جہاد پر، اپنی قابلیت پر، اپنی بہادری پر، اپنی شجاعت پر، کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ ان کا صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ ہاں میدان میں اترتے ہیں تیاری کے ساتھ، لیکن بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے رب کے پاس بلند درجات ہیں، ومغفرہ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے جنت کے اندر۔ یہاں سے جنگ بدر کا پس منظر آپ کے سامنے آئے گا، اور تمام آیات ہیں، میں جلدی جلدی ان کو پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صرف ترجمہ ہے اور مختصر وضاحت ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا اس وقت جب مومنین میں سے ایک جماعت اس جہاد پر اور جنگ پر جانے کے معاملے میں کراہت کر رہی تھی، وہ ڈر رہے تھے اس بات سے، وہ مباحثہ کر رہے تھے، جبکہ حق واضح ہو چکا تھا، انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ 1000 کا لشکر اور سامنے ہم 313 یا 319، یہ دونوں اعداد ملتے ہیں صحیح مسلم میں، ہم ان کے سامنے پورے اسلامی لشکر میں، پوری فوج میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، صرف ایک شخص کے پاس گھوڑا تھا، مقداد ابن اسود کے پاس، صرف ایک بندے کے پاس گھوڑا تھا، کچھ تلواریں، کچھ نیزے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو نیزہ نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں۔ اس حالت میں سامنے ہتھیار سے لیس لشکر کفار کا سامنے کھڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہنچے کیسے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرمایا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا مقابلہ ضرور ہوگا، دونوں میں سے ایک، یعنی یہاں تو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس تک تم پہنچو گے، وہاں لڑائی ہوگی، قافلہ ہاتھ آئے گا، یا پھر تم مشرکین مکہ کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ تم تو چاہتے تھے کہ جو طاقت کے بغیر قافلہ ہے جس میں 30-40 لوگ ہیں، بس اس سے مقابلہ ہو جائے، ان کو مار کے سارا مال ہم جمع کر کے مدینہ آ جائیں، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم قافلے پر جا کر حملہ کرو، بلکہ اللہ چاہتا تھا کہ کفار کی ساری طاقت بدر کے دن ختم کر کے رکھ دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے مدینہ سے،
ابو سفیان کا قافلہ جاتے وقت بدر سے گزرا تھا، اندازہ یہی تھا کہ یہ واپس بدر سے ہی گزریں گے، یہاں پر جا کر پڑاؤ کر لیا۔ ابو سفیان نے وہاں سے سمندر کا راستہ اختیار کیا اور وہ نیچے کی جانب سے نکل گئے، اور مشرکین مکہ کو بدر کے میدان تک لانے میں یہ چیز سازگار تھی کہ یہ یہیں پر حملہ کرنے کی نیت سے آئیں گے، آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے مدینہ والوں کو۔ وہاں سے وہ یہاں پہنچے، یہاں سے ہم یہاں پہنچے، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے گا آج کے دن۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کو حق کر کے دکھائے گا اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ میدان سجا ہے، یا اللہ یہ لشکر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنی زبردست آرمی کے سامنے کیسے لڑے گا؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، پھر تم نے گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، تاریخی الفاظ، اللہم انجز لی ما وعدتنی، صحیح مسلم، اے اللہ مجھے وہ فتح عطا کر دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر آج کے دن یہ جماعت اس میدان میں ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ ہو آج کے بعد تو تو جو چاہے وہ کر، ہم نے تیرے حوالے سارے معاملے کو کر دیا، ہم سب کچھ لے کر یہاں آ گئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا کو سنا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں وہ سامنے والے 1000 انسان لے کر آئے ہیں، میں تمہارے لیے آسمان سے 1000 ہتھیاروں کے ساتھ فرشتے نازل کروں گا۔ اب کر کے دکھاؤ مقابلہ، تم نے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تم جانتے ہو تم نے کس سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ساتھ میں فرمایا یہ تو صرف بشارت تھی کہ دل تمہارے اطمینان میں آ جائیں، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی ہے۔ وہ پہلے عاد کو، سمود کو، فرعون کو بغیر لشکروں کے، بغیر جنگ کے ہلاک کر چکا، اس کے لیے یہ 1000 لوگ کیا چیز ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آزمائش تمہاری کرنی تھی، تم آزمائش میں پورے اترے، تم بدر میں پہنچ گئے، تم نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ اب اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے اتریں گے، اور فرشتوں کو پھر اللہ رب العزت نے یہ وحی کی کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا، میں کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان کی گردنوں پر تم ضربے لگانا اور ایسے مارنا کہ ان کی پور پور پر تم حملہ کرنا، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اس پر تم وار کرنا۔ اللہ رب العزت کے فضل سے صحابہ کرام نے بھی جنگ میں زبردست حصہ لیا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ جو فرشتوں کی مار ان کو پڑی ہے، اور اس وقت ان کا سردار بھی آیا ہوا تھا، ایک سردار تو انسانوں میں سے تھا ابو جہل، ایک سردار ان کا دوسرا تھا، وہ کون تھا؟ ابلیس۔ وہ خود مردود موجود تھا میدان جنگ میں، بدر کے میدان میں، اور اس نے کیا کہا تھا، انفال میں آگے چل کر آئے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کے ساتھ لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اس نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ نظر آ رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ سکتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں چلا، اب تم جانو اور یہ جانے۔ تو شیطان کا کام یہی ہے، وقت پر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک اور نعمت عطا فرمائی کہ جنگ کی رات کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، نیند آ سکتی ہے؟ سامنے لشکر ہے، صبح جنگ ہونی ہے، رات کو نیند کیسے آئے؟ اللہ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے تم پر آسمان سے ایسا سکون نازل کیا کہ تم سب کو نیند آنے لگی، تمہیں تازہ دم کر دیا، رات کی نیند تمہیں سلا دیا سکون کے ساتھ، اور جب صبح اٹھے تو تم سب کے سب تیار تھے جنگ کے لیے۔ اللہ رب العزت ایسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے پانی برسایا، بارش کا پاکیزہ، تمہیں پاک و صاف کر دیا، شیطان کے وساوس کو تم سے دور کر دیا، تمہیں دھو دیا، پاک و صاف کر دیا تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، تمہارے قدم ثبات حاصل کر لیں اور تم میدان سے پیچھے نہ ہٹو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے جنگ بدر میں تمہیں فتح نصیب کی، اور مومنین
کہ ہاتھوں سے ان کفار کو ایسی شکست ملی کہ تاریخ کے اوراق یاد کریں گے کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو اس معرکہ حق و باطل میں اللہ رب العزت نے کیسے اس بے سر و ساما، الفاظ میں صرف فوج تھی ورنہ فوج کیا تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس فوج کو اللہ نے طاقت اور قوت ایسی عطا کی کہ اتنا بڑا لشکر پسپا ہو گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 70 ان کے بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے، ابو جہل قتل ہو گیا، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اور 70 ان کے قید ہو گئے۔ یہ قیدی سارے ہمارے ہاتھ آئے اور اس کے بعد ان کے متعلق مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو مال لے کر چھوڑ دیتے ہیں، مال کی ضرورت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ تو کفار کے بڑے بڑے سرغنے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، عقیل کو علی کے حوالے کرو، علی اس کی خود گردن اتار دے گا۔ اس طرح سے جو جس کا رشتہ دار ہے وہ خود اس کی گردن اتارے گا، لوگوں کی لائلٹی کا پتہ چلے گا کہ کون ہمارے ساتھ کتنا لائل ہے۔ اللہ رب العزت نے بہرحال اس وقت کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اتنوں کو مار دیا بہت ہے، مال کی ضرورت ہے، ابو بکر کا فیصلہ اچھا معلوم ہوتا ہے، مشورہ، مال لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ نے آیات پھر نازل فرمائی کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان کو تو قتل کرنا چاہیے تھا، جب تک خون ریزی نہ ہو جاتی تب تک آپ کی دھاک نہ بیٹھتی ان پر۔ اللہ نے فرمایا تقدیر میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا معاملے کو، کوئی بات نہیں، لیکن بات عمر بن خطاب کی درست تھی کہ قتل کر دو ان کو ورنہ یہ پھر ری گروپ ہوں گے، پھر ہم پر حملہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کے رستے میں نکلنے کی دیر ہوتی ہے، فرشتے نازل ضرور ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے رستے میں نکلیں اور اللہ مدد نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ڈرتے ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ اگر ہمت پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت نے مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے لشکر کو شکست دی، اور اسی پر یہ جز مکمل ہوتا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی سب سے بہترین کارساز ہے، سب سے بہترین مددگار ہے۔ پھر 10ویں جز کا آغاز ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے تو اس میں سے خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتامہ کا، مساکین کا اور مسافروں کا ہے، یعنی کہ 20% جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا اور 80% مجاہدین میں تقسیم ہوگا، ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ اس میں سوار کا حصہ الگ ہے، پیدل کا حصہ الگ ہے، تمام قسم کے حصے وہ احادیث میں الگ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ تم آپس میں اب کبھی تنازع نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میدان جنگ میں صبر کرتے رہنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم اب آئندہ جہاد کے لیے اپنی ساری استطاعت اور قوت کو جمع کر کے گھوڑوں کو جمع کرو، گھوڑوں کے ذریعے، ہتھیاروں کے ذریعے اپنے دشمن پر اپنا رعب بٹھا دو، تاکہ وہ لوگ جو تمہارے ظاہری دشمن ہیں وہ بھی، اور جو دشمن ابھی ظاہر نہیں ہوئے وہ بھی جان لیں کہ کوئی لشکر اٹھا ہے، کوئی قوم اٹھی ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہتھیار رکھنے کا اس لیے کہا ہے، ایٹم بم اس لیے نہیں رکھا کہ آپ ایٹم بم کے سامنے جو ہے وہ تصویر کھنچوا کے کہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ یہ دشمنوں پر رعب ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، اہل اسلام کی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، تم اس کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ ہمارے پاس کتنی بڑی فورسز ہیں، لیکن اللہ رب العزت رحم فرمائے ہمارے حال پر، ہم لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے سورہ انفال کو پڑھ کر میں کہتا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی پڑھ لے تو یقین جانیے وہ بزدلی چھوڑ دے گا، لیکن ہم بزدل کیوں ہیں؟ ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی فرمایا، اور اسی پر میں مکمل کرتا ہوں، کہ اللہ کے راستے میں اب تم مسلسل جہاد کرو گے، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ جہاد کیا ہے اور جنہوں نے مدد کی ہے مہاجرین کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کے ساتھ تمہارا کوئی دوستی کا حق نہیں بنتا، الا یہ کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں تو وہ بھی تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ اور جو کفار ہیں یہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، کفار ہمیشہ اسلام کے خلاف ایک ملت بن جائیں گے، لیکن ہم کفار کے خلاف ایک ملت بنتے نہیں، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور کبھی ایک نہیں ہوتے کسی بھی پالیسی پر، کسی بھی مسئلے پر۔ جب ہم ایک ہو گئے، ہمیں فورن پالیسی بھی سکھائی ہے اللہ نے قرآن کے اندر، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، جنہوں نے مدد کی اور ہجرت کی، یہ سب پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، بڑی باعزت روزی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، وہ تمہیں میں سے ہیں، اور جو ان میں رشتہ دار ہیں ان کا زیادہ حق ایک دوسرے پر بنتا ہے۔
یعنی ایک بندہ مومن بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو اس کا دوہرا حق ہے۔ اللہ کی کتاب میں یہی ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اس پر سورہ انفال کا اختتام ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بزدلی سے اور منافقت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو وہ شجاعت اور بہادری اور وہ لیڈرشپ عطا کرے کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو دوبارہ حاصل کر سکیں، آمین۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ پر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔